بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اور پوری جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو ایک طرح سے سیل کر دیا گیا ہے، اور بظاہر مسلم لیگ نون کے پاس اکثریتی نمبر ہے، کیونکہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر الیکشن نتائج پر، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، پھر طاقت کے ذریعے بہت سارے انڈیپینڈنٹس کو شامل کروایا گیا۔ بظاہر ان کے پاس اکثریت ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سپیکر بھی الیکٹ کروا لیا ہے۔ کس چیز کا خوف ہے کہ آج بھی اس وقت جو خبریں وہاں پر ہیں، یہ میں فوٹیجز آپ کو دکھا رہا ہوں، مکمل طور پر جو ہے سیل کر دیا گیا ہے، پولیس وہاں پر موجود ہے، اور مال روڈ پر اتنی پولیس ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارے لاہور کی پولیس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد آ گئی ہے، اور اراکین اسمبلی کو وہاں پر نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایک طرف تو اراکین اسمبلی کو نہیں جانے دیا جا رہا، دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن کی اپروول مریم نواز نے دی ہے، جو ان کے ورکرز ہیں یا پیڈ سپورٹرز ہیں مبینہ طور پر، ان سب کو اسمبلی میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ میں ابھی آپ کو ویڈیو ان کی سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں، جس میں ان کے جو رنگ لیڈر ہیں وہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے قافلے ہیں لوگوں کے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں گیلریز میں، اور آپ نے بالکل گیلریز کو آکوپائی کر لینا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی آپ کو روکے تو جو بھی روکے اسے آپ نے لمحہ پا دینا ہے، بالکل اس کو، یعنی یہ کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز بننے جا رہی ہیں، اسپیکر ملک احمد صاحب بن چکے ہیں، اور جو نگران حکومت تھی وہ بھی ایکسٹینشن تھی مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کی۔ آئی جی صاحب جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پولیس ایک طرح سے ان کے گھر کی، نون لیگ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی تھی۔ ذرا یہ گفتگو سن لیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے نون لیگی کیا کہہ رہے ہیں۔ ادھر گیلری جی سارے بندے لے کے جاؤ، اگر کوئی روک کے نا گیلری جا نہیں سارا پھر لمبے پا دینا۔ بالکل کہ جی لمحے پا دیو، یہ سن لیا آپ نے، فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح رکے ہوئے ہیں، یعنی پولیس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کو کس طریقے سے روکا جا رہا ہے، اور ان کی گاڑیوں کو اسمبلی سے بہت پہلے روکا جا رہا ہے، اور ان کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ میں آپ کو، شہباز صاحب ہیں کل یہ بڑے نعرے لگوا رہے تھے، رانا صاحب پی ٹی آئی کے لیے پورے ہال میں، کہ وہ جو نعرے تھے مریم کے والد صاحب کے بارے میں، مریم کے بارے میں، اور پھر آئی پی ٹی آئی کے جو نعرے تھے یہ لگا رہے تھے۔ ان کی ذرا آپ گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ایک ساتھ میں آپ نون لیگیوں کی ایک ریلی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ورکرز جو آ رہے ہیں، ایم پی ایز کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ رکے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ذرا وہ سارا، اور ان کی بات بھی سنیں۔ مسلم لیگ نون کے گلو بٹ ادھر آئے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں یہ خوش آمد کرنے کے لیے، ایم پی ایز حضرات ان کو لا رہے نعرے لگوانے کے لیے جیسے کوئی پارٹی کا جلسہ ہے، لیکن یہ پنجاب اسمبلی کا بہت عام اجلاس ہے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں خوش آمدید لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے کافی ان میں سے ڈرنکڈ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا یہ اجلاس آج چل سکے۔ تو آپ کے کتنے لوگ ابھی تک آئے ہیں، آنے دے رہے ہیں آپ کے لوگوں کو؟ ہمیں تو نہیں آنے دے رہے، ہمیں تو بڑی سختی کی ہوئی ہے، ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا۔ میرا نہیں خیال آج یہ حکومت ہمارے کو 50 ارکان کو بھی آنے دے جیسے سختی کی ہوئی، اتنے کانسٹیبل نہیں ہے جتنے باہر ایس پی اور ڈی آئی جی کھڑے ہیں۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے، ان کی بات بھی سنی۔ اب رانا آفتاب صاحب جو ہیں بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں، 5 دفعہ وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے اسلم اقبال صاحب امیدوار تھے، لیکن لاہور، اسلام آباد، پشاور ہائی کورٹ سے ان کی جو ضمانت ہے راہداری ہونے کے باوجود انہیں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ترجمان ہیں نون لیگ کی یا مریم صاحبہ کی، انہوں نے کل کہا کہ ہم ان کو بل سے نکالیں گے۔ اب بل وہ ہوتا ہے جس میں چوہا ہوتا ہے، تو یعنی اس شخص کو جس کو عمران خان نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کیا ہے، جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا، اس کو جو عظمیٰ گیلانی ہے یہ چوہا کہہ کے بلا رہی ہیں انڈائریکٹلی۔ دس از واٹ از دا ریسپیکٹ فار دا اپوزیشن بینگ شون بائی دا مسلم لیگ نواز ٹوڈے۔ تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ رانا آفتاب صاحب نے بھی، یہ بھی پیدل گئے ہیں، ان کی گاڑی بھی وہاں پر نہیں گئی، تو انہوں نے
کچھ گفتگو بھی کی ہے، میں آپ کو ذرا ان سے سن لیں. بالکل ایک عزم کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فلور کراس کرے گا وہ نااہل ہو جائے گا، اور ہمارے پاس نمبر ہیں، ہم سرپرائز دے سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرپرائز دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں اور اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے. آج جو مناظر وہاں پر نظر آ رہے ہیں، ذرا رانا آفتاب صاحب کی بھی ذرا بات سن لیں. ہم نے ساری سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. بتائیں کہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اسپیکر کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے ووٹ تھے 96، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں 103. کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت نہیں، آج وہ نہیں ہونی ہے، ڈویژن ہو جانی ہے. اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈویژن ہونی ہے، بیلٹ نہیں ہونا ہے. بالکل واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے وہ لا کو پی ٹی آئی والے اپنے ہاتھ میں لیں گے. بالکل نہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں. سسٹم کے اندر رہ کر اپنی جنگ جاری رکھیں گے. عدالتوں میں جانا پڑا وہاں پہ بھی جائیں گے. جس فورم پر انہیں جانا پڑا وہ جا کر تو عوام کے جو حقوق ہیں ان کی بات کریں گے. جو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کی بات کریں گے، اور جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس حکومت کو واپس لانے کی وہ بات کریں گے. تو یہ تو پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو یہ ایک تصویر ہے، ویڈیو ہے، یہ دیکھیں. مریم صاحبہ شاید اپنی والدہ کی قبر پر ہیں اور بڑے احترام سے وہ آ رہی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قبر دیکھ کر بھی انسان کو اپنا جو انجام ہے وہ آپ دیکھ کر بھی کوئی خوف نہیں آتا. اور بندہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے یا جو کر رہے ہیں ان کے بہاف پر، ان کو کوئی بندہ روکے. یہ دنیا تو بڑی ایک مطلب فانی چیز ہے، اور یہاں پر سب نے چلے جانا ہے، اور جو اصل حقیقی مالک ہے اس کے سامنے جواب دینا ہے. عام طور پہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی میت کو دیکھتے ہیں تو خوف سے دل کانپ اٹھتا ہے. ویسے جتنا مرضی ہم گناہگارانہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن کم از کم اس وقت تو ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے. اور آج رات جو گزری ہے ویسے بھی شب رات کی رات تھی اور لوگوں نے عبادات کی ہیں، سب نے کی ہوں گی. اور یہ اپنی والدہ کی قبر سے جا رہی ہیں، خود انہوں نے یہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. تو جو زندہ لوگ ہیں ان کا احترام، جن کے خیالات آپ سے نہیں ملتے، ان کی کوئی عزت احترام نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. خدا نے کیا کہا ہے، دین کیا کہتا ہے، کچھ یاد نہیں ہے. بس سیل کر دو اور مارو پکڑو اور لمحے پا دو. یہ آپ نے دس از واٹ از دا میسج. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی ضمانت کیس، ترویج قادیانیت کے حوالے سے اور احترام قرآن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کی ضمانت کا، اس کو پنجاب حکومت نے اس پر اپیل کی تو 3 ممبر بینچ نے آج اس کو سنا. 3 ہفتوں کے لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور جامعہ نعیمیہ، اہل حدیث پارٹی، قرآن اکیڈمی، اسلامی نظریاتی کونسل، ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے نمائندے بھیجیں اور عدالت کی معاونت کریں. اور اس موقع پر یہ کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں اگر میرے فیصلے پر نظر ثانی آئے، کیونکہ اس سے چیزوں کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی سوال نہ اٹھائے. اور یہی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی سوال نہ اٹھائے، ہم کسی کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، یہ قاضی فائز صاحب نے کہا. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست آپ کے پاس آ گئی ہے. چیف صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی پڑھی نہیں، لیکن حکم دیا کہ اس کو نمبر لگا کے پیش کیا جائے. اور یہ کہا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہ اس معاملے میں عدالت کی صحیح معاملت نہیں کی گئی، کیونکہ درخواست گزار نے جو پرے کی تھی اس میں یہ تھا ہی نہیں کہ آپ یہ ترویج جو قادیانیت ہے اور قرآن پاک کا جو احترام ہے اس کے حوالے سے جو دفعات ہیں ان کو حذف کیا جائے. تو شاید بہتر ہوگا کہ اگر اس حوالے سے معاونت لے لی جائے. تو یہ کاروائی ہوئی ہے، لیکن سوال ایک بڑا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور صحیح کہا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہ وہ تو دفعات جو حذف کرنے کی بات ہے، جو فیصلہ کیا گیا وہ تو پرے ہی نہیں تھی. اور ایک ایسے وقت میں، ایسے نازک موڑ میں جب پورے ملک میں کوحرام ہے،
مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، لوگوں کو جو لوگوں کی خواہش تھی اس کے برخلاف ہارے ہوں کو جتا دیا گیا بے ایمانی سے، فراڈ سے. اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ جو ایشوز ہیں جو بڑے سینسٹیو ہیں اور نہیں ہونے چاہیے تھے اس طرح سے ان پہ بات چیت، وہ انہوں نے یہ کر کے تو فیصلے لکھ دیے اور یہ کر دیا. بہرحال ہمیں کوئی اس بات پہ میں کوئی سینسیشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بہت اہم سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو سنجیدگی سے ہی حل کرنا چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے معاونت کے لیے لکھا ہے، اور معاونت ہوگی، فیصلہ درست ہوگا، اور جو